الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور دوستو، دین جو ہم تک پہنچا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے، سب سے پہلے تو یہ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین نام ہے 5 شعبوں کا: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. ان 5 چیزوں سے مل کر کے ہم تک دین پہنچا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 5 شعبوں پر ہمارا عمل ہے کیوں نہیں؟ دین ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی جگہ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دین پر ہمارا کچھ لگا نہیں، دین پر ہماری کوئی محنت ہوئی نہیں. جس چیز پر محنت ہوتی ہے اس کے جانے کا غم بھی ہوتا ہے اور اس کے بچانے کی آدمی فکر بھی کرتا ہے. دین کے لیے کچھ نہ لگایا ہے، اس لیے نہ جانے کا فکر ہے، اور زندگی میں ہے نہیں، آ جائے نہ اس کی فکر ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے کہ خود میری زندگی میں دین آ جائے. سب سے پہلے خود میری زندگی میں آئے، اس کے بعد پھر میرے گھر والوں کی زندگی میں آئے، اس کے بعد میرے پڑوسیوں کی زندگی میں آئے، میرے رشتہ داروں کی زندگی میں آئے، اس کے بعد پھر ساری دنیا میں دین پھیلے. اس دین کو پھیلانے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی مشقتوں کا سامنا کیا ہے. خود صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صحابی ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آتے ہیں. یہ جو تکلیف کا جو سلسلہ ہے، یہ سن 3 نبوی سے شروع ہوا ہے. ایک ہے سن ہجری، ایک ہے نبوی. نبوت جب سے ملی ہے وہ سن نبوی، اور جب سے ہجرت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ہے سن ہجری. سن 3 نبوی کے بعد سے لوگوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو ستانا، ان کو تکلیف دینا یہ شروع کیا تھا. کیونکہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے وہ خفیہ طور پر تھی، وہ جب اعلانیہ ذکر کیا تو پھر لوگوں نے ستانا شروع کر دیا تاکہ یہ دین سے باز آ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خبیب کون ہے؟ آپ نے ان کا واقعہ بارہا سنا ہوگا. یہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک عورت کا غلام تھا، ام انوار کا غلام تھا. کہ وہ عورت بڑی مالدار، بڑی چالاک، بڑی ہوشیار تھی. کہ جب میں نے اسلام کو قبول کیا، یہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے تاکہ وہ سلاخ گرم اٹھا کر کے میرے سر کو داغ دیا کرتے کہ تو دین کو چھوڑ دے. کا جو لوہے کو گرم کرنے کے لیے انگارے جلائے جاتے تھے، کہ ان انگاروں پر مجھے ننگا کر کے لٹا دیا جاتا ہے تاکہ میری چربیوں سے وہ انگارے بجھا کرتے تھے. میری چربی پگھلتی تھی اور وہ انگارے بجھا کرتے تھے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. پورا جسم زخموں سے چور ہے، اور عرض کیا یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہوتا. فرمایا یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہوتا، کہ اب دعا کر دیجئے میرے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبیب آپ جلدی کر رہے ہو، کہ اس دین کی خاطر کا لوگوں نے اپنی گردن کٹائی ہے، اپنے جسموں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، بیچ سے چیر دیا گیا ہے. کہ اس دین کے لیے لوگوں نے اپنی کھال تک اپنے جسم سے اتروائی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے.
اور یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی دعاؤں کا اثر خود دیکھا، تاکہ جب اسلام کو غلبہ ہوا تو وہ جو ام انوار تھی کہ میں ان کے یہاں جو غلام تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی، ایسی بیماری میں ان کو مسلط کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کے سر میں درد رہا کرتا تھا، اور جس حکیم کے پاس، جس ڈاکٹر کے پاس جایا کرتی تھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے سر کو سلاخوں سے دغواؤ تو آرام ملے گا۔ جیسے وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سلاخیں رکھتی تھی، داغتی تھی، کہ جگہ جگہ سے اپنے سر پر ایسے سلاخوں سے دغواؤ، داغو اس کو تو آپ کو سکون ملے گا درد کو۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری مالکن مجھے کہا کرتی تھی کہ میرے سر کو جگہ جگہ سے داغو، اور ان کو آرام ملا کرتا ہے، کہ چونکہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام تھے، پلٹ کر کے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے میرے سر پر کو داغا تھا، ان کو یاد نہیں دلایا، چونکہ اخلاق پیش کرنے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کو شرم دلانا مقصد نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے، دین پر جب وہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ان کو سزا دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بدلہ لے لیا۔ اردن میں آپ جائے، اردن، وہاں صحابہ کرام کی قبر ہے، کہاں اردن کہاں عرب، وہاں سے صحابہ کرام آئے سفر کر کے اور اردن کے پہاڑوں میں اپنی قبر بنوائے اس دین کو پہنچانے کے لیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، قریب 30 سال کی عمر ہوگی، نئی نوینی شادی ہوئی ہے، 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کافروں کے بیچ میں ہیں۔ کافروں نے کہا کہ جعفر چلے جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نئی شادی ہوئی ہے، بیوی کی عمر بھی کم ہے، کہ واپس لوٹ جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے گھوڑے سے اترے، سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا، سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو شہید کر دیا، کہ جانے کا خیال اب دل میں آئے گا ہی نہیں۔ اس کے بعد کہا کہ آج موقع ملا ہے کہ اپنا وطن چھوڑ کر کے اس وطن میں اپنی قبر بنو، آج موقع ملا ہے شہادت کا، کہ اب پیچھے مڑ کر کے نہیں جا سکتا۔ چنانچہ وہیں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ بات کھل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی وحی کے ذریعے سے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ گئے حضرت اسما جو ان کی بیوی ہیں، حضرت جعفر گن کے پاس۔ حضرت اسما نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اداس چہرہ دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ کہا کہ اسما میں آپ کے لیے کوئی اچھی خبر لے کر کے نہیں آیا۔ یہ کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، کہا کہ بات کیا ہے؟ کہا کہ جعفر شہید ہو چکے ہیں۔ تو دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگوں نے قربان کیا ہے اس دین کی خاطر، یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے۔ حضرت زید جو اردن ہی میں ان کی قبر ہے، انہی کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے انہی کے ساتھ ان کی قبر بنی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک کافر عورت کے 2 بیٹوں کو شہید کیا، سلفہ بنت سعد کو کے بیٹوں کو شہید کیا۔ اس عورت نے قسم کھائی کہ جو عاصم کو شہید کرے گا کہ اس کو 100 اونٹ دوں گی، اور کہا کہ اس کا سر لا کر کے دے گا تو پھر حضرت عاصم کے سر کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا، تو ان کا سر مجھے کوئی لا کر کے دے، انعام بول دیں گے۔ بڑے بہادر تھے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جنگ میں تو کسی کے ہاتھ آئے نہیں. اب کافروں نے چال چلی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کچھ پڑھانے کے لیے کہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے کچھ صحابی ہمیں دے دیجیے، جس میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا گیا. تو انہوں نے بیچ میں جا کر کے غداری کر دی اور کہا کہ یا تو آپ ہمیں اپنے حوالے کر دو، نہیں تو پھر ہم آپ کو سے لڑیں گے. حضرت عاصم